اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام راہ ہدا ہے جو آج 3 اکتوبر سن 2020 ہفتے کے روز GMT وقت کے مطابق شام 4 بجے آپ کی خدمت میں MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں، تاریخ اسلام کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پروگرام میں پیش کریں۔ یہ پروگرام آپ کے سوالات سے ہی چلتا ہے اور سوالات کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریق تو یہ ہے کہ آپ براہ راست ہمارا لینڈ لائن نمبر نوٹ کریں جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور خود اس پروگرام میں اپنا سوال پیش کریں۔ جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی اس پروگرام کے دوران یعنی اگلے تقریباً 1 گھنٹے تک آپ کو مسلسل اسکرین پر نظر آئے گا۔ آپ اس کو نوٹ کریں، اپنا تحریری یا وائس میسیج کے ذریعے سوال ضرور بھجوائیں۔ ناظرین کرام، آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا، اور اب گزشتہ 131 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، جماعت احمدیہ اسلام کی تبلیغ کا کام ساری دنیا میں کر رہی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ موجود ہیں محترم نصیر قمر صاحب، جبکہ نشریاتی رابطے کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور عبدالسمیع خان صاحب، آج گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ گو سوال تو پرانا ہے لیکن رنگ نیا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک طرف جماعت احمدیہ کی جو اہم شخصیات ہیں، خاص طور پہ حضرت بانی جماعت احمدیہ اور اسی طرح خلفائے احمدیت، ان کے بارے میں لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن گاہے گاہے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والی ایسی شخصیات جنہوں نے عالمی سطح پر خدمت اسلام کے اہم کام سر انجام دیے ہیں، ان کے اوپر بھی الزام لگا کر گویا مخالفین کو جماعت احمدیہ سے متنفر کیا جاتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں تاریخ کو بگاڑنے کی اور تاریخ کو غلط رنگ دینے کی۔ تو اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ پہ کیا جاتا ہے، اور اس پہلو سے کیا جاتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی انہوں نے نماز جنازہ نہیں ادا کی۔ اور پھر اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک موقع پر جب ان سے یہ پوچھا گیا تو گویا حضرت چودھری صاحب نے یہ کہا کہ مجھے غیر مسلم ملک کا مسلمان وزیر یا مسلم ملک کا غیر مسلم وزیر سمجھ لیں۔ تو کچھ اس بیان کی بھی وضاحت کر دیں اور اس بات میں کیا حکمت ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ جزاکم اللہ عمران صاحب، یہ سوال بڑا دلچسپی ہے اور ہمارے غیر بھی علماء کے مذہبی رویوں کے تضادات کا شاہکار بھی۔ بھائی، جب آپ لوگوں نے 72 فرقوں نے مل کر جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے اور ہمیں واجب القتل اور کافر اور جہنمی سمجھتے ہیں، تو پھر ہم سے جنازے پڑھوانے کا کیا شوق؟ یہ الگ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے سے جو نتیجہ نکالا بالکل الگ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 72 ایک طرف ہو جائیں اور ایک طرف ہو جائے فرقہ، تو پھر ایک کو سچا سمجھنا اور 72 کو الگ۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ احمدی ہمارا جنازہ پڑھیں، جیسا کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق اعتراض کیا جاتا ہے۔
اور مقصد اس کا فساد کرنا ہوتا ہے۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب جنازے کے ساتھ تھے اور وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ جو صاحب اس جنازے کی امامت کر رہے تھے وہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو واجب القتل اور کافر سمجھتے تھے۔ تو علماء کا مقصود یہ ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب اس جنازے میں شامل ہوتے، پھر یہ شور مچاتے کہ کافر نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھ لیا ہے، لہٰذا اس موقع پر فساد کیا جائے، جیسا کہ اس کے بعد انہوں نے فساد کیا ہے۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے کراچی میں ایک سیرت النبی کے جلسے کی صدارت کی جو جماعت احمدیہ کی طرف سے منعقد ہو رہا تھا، تو اس پر انہوں نے فساد کیا کہ کافر کو اور غیر مسلم کو کیا حق ہے کہ سیرت النبی کا جلسہ بھی کریں اور سیرت النبی کے جلسے کی صدارت بھی غیر مسلم کریں۔ اس لیے چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے تو فساد سے بچنے کے لیے اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اس جنازہ میں شمولیت نہیں کی، اور بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا تو آپ نے وہی جواب دیا جو میں نے بتایا ہے۔ چودھری صاحب کا جواب ہے کہ جو صاحب امامت کر رہے تھے وہ مجھے کافر اور واجب القتل سمجھتے تھے اور میں ان کے پیچھے جنازے کی نماز کس طرح ادا کر سکتا تھا۔ ویسے یہ سوال مولانا مودودی صاحب جماعت اسلامی کے جو بانی چیئرمین ہیں اور میاں طفیل محمد صاحب اور پروفیسر غفور احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے سربراہ بھی اور بڑے بڑے لیڈر ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے، جنہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھنا ضروری نہیں تھا اور ہم نے یہ جنازہ نہیں پڑھا اس لیے کہ جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اور اگر امت مسلمہ کے چند لوگ بھی جنازہ پڑھ لیں تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ قائد اعظم کا جنازہ تو انہوں نے پڑھا تھا جو اس گراؤنڈ میں موجود تھے جنازہ گاہ میں، جو کراچی کی لاکھوں عوام اس وقت گھروں میں تھی اور جنازہ گاہ میں موجود نہیں تھی، انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، اور جو لوگ اپنے گھروں میں تھے اور کراچی سے باہر تھے انہوں نے بھی جنازہ نہیں پڑھا، تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ مجھے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعداد تو ہماری زیادہ ہے لیکن دعائیں احمدیوں کی ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہ واقعہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو جماعت احمدیہ کے بانی تھے ان کو کافر کہنے کے باوجود لوگ ان سے دعائیں کراتے تھے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی جو اہل حدیث فرقہ کے بہت بڑے امام تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک معاملہ میں دعا کروائی اور وہ دعا قبول کی گئی، اور آپ کو الہام ہوا کہ سرکوبی سے اس کی عزت بچائی گئی۔ اسی طرح ہمارے خلفاء سے باوجود اس کے کہ وہ احمدی نہیں ہیں، لوگ دعائیں کراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ مقصد ہے تو ہمیں دعا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جنازہ ایک شرعی رسم ہے اور ہم اسی کے پیچھے ادا کریں گے جو ہمیں مسلمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا مانتا ہے۔ بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب، جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب اس موقع پر جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی ہے تو ایک صدمے کی حالت میں تھے، اور جو تصویر بھی ملتی ہے تاریخ میں اس میں وہ غم ان کی ذات میں واضح طور پہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ بھی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے پڑھنے کو کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی ہے تو اس موقع پر وہاں موجود رہے اور تمام دیگر معاملات میں آپ شامل ہوئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کو جو لگاؤ تھا قائد اعظم محمد علی جناح سے اور پاکستان سے، اور اس کے لیے جو انہوں نے خدمات کی ہیں ان سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اور یہ اس قسم کے الزام لگا کر لوگوں پہ یہ امپریشن دینا محض آپ کی دشمنی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام راہ ہدا ہے جس میں آپ براہ راست اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ خاکسار کے علم میں ہے کہ کئی دفعہ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک جھجک ہوتی ہے کہ کس طرح سوال کیا جائے۔ ان لوگوں کی میں جھجک اتارنے کے لیے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ بلا تکلف کریں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کریں۔ نصیر قمر صاحب، وہ ایک مصرع ہے نا کہ ہم پہ ظلم یوں بھی ڈھائے جاتے ہیں، وہ مصرع مجھے اگلا سوال پوچھتے ہوئے بہت یاد آ رہا ہے۔ اب الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جماعت احمدیہ، ہم پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ساتھ یا دیگر ممالک میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے جو مرضی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ ہم باہر ممالک میں جا کے ان مظالم کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اور پھر الزام در الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ دراصل ہم
یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور اس جھوٹ بولنے کے نتیجے میں گویا ان ممالک میں ہمیں ہمدردیاں ملتی ہیں اور ہم اسائلم لینا چاہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان ناظرین کے لیے آپ اس الزام کی بھی تردید کر دیں اور وضاحت کر دیں کہ جو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ بہت ہی وہ کہتے ہیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اتنے سادہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ احمدیوں کے جو بنیادی انسانی حقوق تلف کیے جا رہے ہیں اور قانونی طور پر قانون کا سہارا لے کے تلف کیے جا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذکر جب باہر گویا ہم کرتے ہیں اور اس پہ بڑا زور دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج کل تو اس ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایسی تنظیمیں ہیں، ایسے ادارے ہیں جو ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، خاص طور پہ جو ایسے ادارے جو بنیادی انسانی حقوق کے پہلو سے مختلف ممالک میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد سے ہو، وہ اس پر نظر رکھتے ہیں اور اس کو شمار کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے ادارے موجود ہیں، وہ اپنی رپورٹس مرتب کرتے رہتے ہیں، اس میں ہمارے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خیال کہ جی ہم آ کے باہر بیان کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب کوئی اگر ہم سے پوچھے کسی واقعے کی تفصیل، تو جو تفصیل ہے جو ہمارے علم میں ہوتی ہے وہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہمارا حق ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس بات پہ تو تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جی جب باہر جا کے ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے، لیکن جو ظلم کیے جا رہے ہیں اس پہ انہیں خود سے شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے ملک کی بدنامی ہو۔ آج کل تو یہ وہاں پہ تو بہت یہ عام مسئلہ ہے کہ وہ ایک صاحب ہیں، وہ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں یہ چور ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم چور ہیں، تم باہر ساری دنیا کو کیوں بتاتے ہو کہ ہم چور ہیں؟ اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ آج کل کے ذرائع ایسے ہیں رسل و رسائل کے اور میڈیا کے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اس بات کی طرف یہ قوم نہیں آتی کہ ہم وہ کام ہی نہ کریں جس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور عملاً وہاں پہ میڈیا میں بھی ہم پر ہونے والے مظالم کا ذکر کیا ہی نہیں جاتا۔ کبھی کوئی خبر دے دیتے ہیں، اور وہ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو وہ چھپا نہیں سکتے۔ اب زندہ انسانوں کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک ہو رہا ہے افراد جماعت کے ساتھ، وہ تو ایک طرف یعنی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، مساجد پر حملے ہوتے ہیں، گھروں پر حملے ہوتے ہیں، آگیں لگائی جاتی ہیں، لوٹ مار کی جاتی ہے، احمدیوں کے جو کاروباری ہیں افراد ہیں یا ان کے کاروبار ہیں، ان کے بائیکاٹ کی کھلے عام وہ تلقین کی جاتی ہے، اشتعال انگیزی کی جاتی ہے، بائیکاٹ کے لیے ابھارا جاتا ہے، قتل تک کے لیے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے، اور وہ اپنے اشتہارات میں اپنے جو بھی اس کی وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس میں اپنے فون نمبر دیتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرو، اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ کھلی باتیں ہیں۔ احمدیوں کا تو یہ حال ہے کہ ہم تو اس تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی، اور پھر اس کے بعد خلافت احمدیہ کی عطا کردہ تربیت اور رہنمائی کے نتیجے میں ہم تو نہایت صبر اور برداشت کی حد ہے جس کو احمدی چھوئے ہوئے ہیں، اور لمبی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یعنی گھروں کو آگ لگا دی جائے، بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے، مساجد پر حملے کر دیا جائیں، لیکن احمدی خاموشی سے اللہ کے حضور اپنی فریاد کرتے ہیں۔ اور انفرادی طور پر جو احمدیوں کے ساتھ بہت جگہوں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں، طلباء کے ساتھ ہوتی ہیں، مختلف جابز میں ہوتی ہیں، ملازمتوں میں ہوتی ہیں، اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ اور احمدی اس تربیت کے نتیجے میں اس کو محض اللہ کی خاطر صبر سے برداشت کرتا ہے، اور بعض کا جماعت کے نظام کو بھی وہ نہیں بتاتے کہ ٹھیک ہے ہمیں تو تعلیم ہے، ہم صبر کریں گے، ہمارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جو ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ صبر کریں، وما صبرک الا باللہ۔ ہمارے صبر کی بنیاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ ابھی کل کے خطبے میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے پھر احباب جماعت کو یاد دلایا کہ مخالفتیں ہو رہی ہیں اور بڑی اس میں شدت ہو رہی ہے، اللہ کی طرف توجہ کریں،
ہمیں تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں، اور یہی جماعت کا نمونہ ہے۔ ہم تو انما اشکو بسی و حزنی اللہ کا جو مضمون ہے، جو سنت انبیاء ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ بعض اوقات بعض جگہوں پر بعض عالمی اداروں نے یا تنظیموں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس ظلم و ستم کے بیان میں پاکستان کے خلاف کوئی بات کریں، تو خلافت احمدیہ نے ہمیشہ یہ تعلیم دی اور بڑی وضاحت سے انہیں پیغام دیا کہ ہم ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، ہم ان ظالمانہ واقعات کے خلاف ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں ان کی رپورٹنگ تو ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کے نتیجے میں ملک کے اوپر کسی قسم کی قدغنیں لگانے، پابندیاں لگانے یا عوام الناس کے لیے تکلیف پیدا کرنے کا ہرگز سوچ بھی نہیں سکتے۔ 74 میں، اب یہ دیکھیں تربیت میں بتانے لگا ہوں، جب یہ مظالم ہوئے امریکہ میں، وہاں پہ ہمارے افرو امریکن احمدیز نے ایک پریس کانفرنس کی، وہاں پہ یہ آواز اٹھائی کہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ کسی نے کہا کہ کیا آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر پابندیاں لگائے اس وجہ سے؟ تو ہمارے بردر مظفر ظفر مرحوم جو افرو امریکن تھے، وہ اس پریس کانفرنس کو کنڈکٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا اب وہ ایک باہر سے نو احمدی ہیں، لیکن ایسی خلافت کی تربیت اور جماعت کی تربیت ان میں رچی بسی تھی، انہوں نے کہا ہم ہرگز یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں پہ ملک کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی جائیں۔ یہ جو ظالمانہ اقدامات ہیں، یہ جو ظالمانہ حرکات ہو رہی ہیں کہ احمدیوں کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، ان پر انہیں قتل و غارت کی جا رہی ہے، اس کو روکیں۔ عوام کے خلاف، عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کچھ فتنہ پرداز لوگ ہیں جو یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم تو جماعت احمدیہ کی ساری تاریخ دیکھ لیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس طرح ہمارے احمدیوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو، ان کی پراپرٹیز کو جلایا گیا اور نہایت ظالمانہ حرکات، کبھی ہوا ہے کہ ہم نے کوئی جلوس نکالے ہوں، کسی کی نعش کو، میت کو سڑک پہ رکھ کے تو سڑک بلاک کی ہو؟ ایک بھی مثال ایسی نہیں، اور لوگ حیران ہوتے ہیں۔ اب یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا، ایک ہی دن میں قریباً 100 شہادتیں ہو رہی تھیں، کیا جماعت کا رد عمل تھا؟ اور ان کے ہاں اپنے ہاں ایک آدمی کا کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کے اوپر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو ہماری تو تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، ہم تو ملک کے اندر بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے ملک کی بدنامی ہو اور میڈیا اس کو اچھالے کہ یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا۔ وہ ساری شہادتوں کو ہم محض للہ صبر کے ساتھ برداشت کیا، اس لیے کہ ہمیں تعلیم یہی تھی، ہمارے آقا کی تعلیم یہی تھی، ہمارے خلیفۃ المسیح کی تعلیم یہی تھی۔ تو یہ ہے ہمارا نمونہ، اور یہ الزام نہایت بےہودہ ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی اسائلم لینے کے لیے، اب یہ اسائلم لینے کے لیے بات یہ ہے کتنے لوگوں نے اسائلم لی ہے؟ وہاں لاکھوں کی تعداد میں احمدی ہیں، کتنے لوگ وہاں سے نکلے ہیں؟ گنتی کے چند جن کے بس میں تھا، جو کچھ اختیار میں تھا، کچھ اپنے وہ جو باہر نکلنے کے لیے جو ان کے پاس اگر کچھ پیسے تھے تو وہ کوشش کر کے نکلے، جو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی وہاں پہ لاکھوں احمدی ہیں جو روزانہ اس ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، اور ہجرت کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط ہو۔ ہمارے سامنے تو ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا نمونہ موجود ہے۔ جب وہاں پہ مکہ میں صحابہ کی زندگیاں جیرن کر دی گئیں تو کچھ لوگ، گنتی کے چند لوگ جو ہیں، جو وہاں سے ہجرت کر کے تو حبشہ کی طرف چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے پہلے تو وہ بڑے خوش تھے کہ یہاں سے نکل گئے مشرکین مکہ، بعد میں خیال ہوا کہ یہ کیا، اور پھر وہاں پہ ان کا تعاقب کیا اور وہاں جا کے وہاں کے بادشاہ کو کہنے لگے یہ ہمارے آدمی تھے، آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کو آپ ہمارے سپرد کریں۔ وہ ایک ایماندار منصف مزاج بادشاہ تھا، اس نے پوچھا کیا ہوا، بات سنی تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے ملک میں امن سے رہیں گے۔ تو کچھ عرصہ وہاں، اب یہ کیا یہ قسم کی اسائلم کی شکل ہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ہماری مشابہت تو ان مقدس ہستیوں کے ساتھ ہے جو اس وقت کے ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کر کے ایک دوسرے ملک میں گئے تھے۔ یہ غور کریں ہمارے مخالفین کہ وہ کن کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور یہ خدائی تقدیر ہے جو اس بات کو کھول رہی ہے کہ کون حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پہ ہے،
اور کون وہ ہے جو ان کے مخالفین کے نقش قدم پر ہے. اور وہ جو سمی صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 72 ایک طرف ہوں گے اور ایک ایک طرف ہوگا, تو لوگوں نے پوچھا تھا, صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی, وہ اسی طریق پر کاربند ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت ہی باعث تسکین اور راحت ہے کہ ہماری مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مظلوم صحابہ کے ساتھ ہے جنہوں نے خدا کی خاطر کیا ظلم اب کیا ہے ہمارا پاکستان میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی قتل و غارت کی ہے, کوئی نعوذ باللہ کوئی کسی کرپشن میں مبتلا ہیں, کوئی بدکاریاں کے واقعات ہو رہے ہیں. جرم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بالکل ٹھیک نصیر اور صاحب. خود بھی یہی کہتے ہیں. اور حیرت یہ ہے کہ وہی کلمہ وہ پڑھیں تو ٹھیک اور ہم پڑھیں تو یہ دل آزاری ہوتی ہے. بالکل ہمارے ساتھ نہیں دشمنی, یہ دشمنی اس کلمے کے ساتھ ہے. ورنہ دیکھیں یہ عام طریق ہے اس ملک میں, ان ملکوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور پاکستان میں بھی بعض دفعہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں میں آتے ہیں کام کرنے, تو وہ آتے ہیں کہ عورتیں آئیں گی, بی بی جی سلام, بی بی جی السلام علیکم, اور وہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یار اس نے ہمارا ایک شعار اپنایا ہے السلام علیکم. جی بالکل. جن شعار جو آپ کے اپنے ہوں, جن سے آپ کو واقعتاً محبت ہو, اگر کوئی غیر ان کو اپناتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. ان ملکوں میں بھی جب کوئی عیسائی یا دوسرے لوگ آ کے کہتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں, خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ کہتے ہیں, ماشاءاللہ کہتے ہیں, جزاک اللہ, انہوں نے لفظ یہ سیکھ لیے ہیں, تو خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہماری ایک بات کو اپنایا ہے. بالکل ٹھیک نصیر تو بجائے اس کے خوش ہوں, ہمیں آپ جو مرضی سمجھیں, یہ بجائے اس کے خوش ہوں کہ یہ اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جس پر رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی تھی, اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک نصیر صاحب. نصیر صاحب جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے, ہم ناظرین و کرام کو بھی بہت زیادہ ہم اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ضرور آپ جستجو کریں, ضرور تحقیق کریں اور ہر پہلو سے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں اور سوچیں اس پہلو سے کہ آج جو جماعت احمدیہ کے ساتھ ہمارے مخالفین کر رہے ہیں, ایک تو وہ نمونہ دیکھیں کہ تاریخ میں وہ کس کے نمونے سے زیادہ ملتا ہوا نظر آتا ہے, اور پھر ظلم و ستم کے باوجود جماعت احمدیہ جو نمونہ پیش کر رہی ہے وہ کس کا نمونہ ہے. آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جماعت احمدیہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتی ہوئی نظر آتی ہے. اگلا سوال لے کر میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف جاؤں گا. محترم عبدالسمیع خان صاحب, ہمارے ایک بھائی ہیں عمیر صاحب پاکستان سے, وہ یہ سوال کر رہے ہیں. یہ بھی بار بار کیا جانے والا سوال ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور اس کا جواب دیں تاکہ اگر کسی ہمارے بھائی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے. وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی, ان حالات کے بارے میں مختصراً بتا دیں. جی جزاکم اللہ. یہ بھی علماء کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے. دیکھیں آخری وقت کے حالات تو وہی لوگ بتائیں گے جو اس وقت موجود تھے. نہ ہمارے مخالف علماء موجود تھے, نہ کفار نویس موجود تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عیال, گھر والے, ڈاکٹرز وہاں موجود تھے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ 25 تاریخ کو مسیح موعود علیہ السلام نے آخری دفعہ سیر کی ہے. لاہور میں آپ مقیم تھے اور آپ اپنا ایک مضمون لکھ رہے تھے پیغام صلح کے نام سے. آپ نے رات تک اسے مکمل کیا اور الحمدللہ آپ کی طبیعت ٹھیک تھی. 26 کو صبح کو آپ کی وفات ہوئی ہے. 25 کی رات کو جب آپ سیر سے واپس آئے ہیں تو آپ نے اپنی کتاب پیغام صلح مکمل کر لی. اس کے بعد رات کو سوتے وقت آپ کو کمزوری ہو گئی اور آپ کو پرانی تکلیف تھی, اسہال کی, سر درد کی اور اسہال کی آپ کو تکلیف تھی. تو آپ کو محسوس ہوا کہ 1-2 اسہال آئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو سخت کمزوری ہو گئی. چنانچہ جماعت کے جو بزرگ ڈاکٹر وہاں موجود تھے ان کو بلایا گیا, پھر بعد میں باہر سے بھی ایک ڈاکٹر کو بلا لیا گیا. تو صبح تک یہی کیفیت رہی. 3 یا 4 دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اسہال آئے اور آپ کی طبیعت میں نہایت کمزوری ہو گئی. یہاں تک کہ صبح کی نماز کا جب وقت ہو گیا فجر کا, تو آپ نے بستر پر لیٹے لیٹے فجر کی نماز پڑھی اور بار بار پوچھتے تھے, بے ہوشی میں چلے جاتے تھے اور پھر جب ہوش آتی تو پھر پوچھتے تھے کیا فجر کا وقت ہو گیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس بے ہوشی کے عالم میں بھی پوچھتا ہے کہ کیا فجر کا وقت ہو گیا ہے, اس کا انجام کتنا نیک اور انجام بخیر ہے. چنانچہ آپ نے کئی دفعہ, کہتے ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کئی دفعہ فجر کی نماز پڑھی. پوچھا, پھر وہ بے ہوشی میں چلے گئے, پھر نماز شروع کی, پھر بے ہوشی میں چلے گئے.
پھر پوچھا کیا فجر کا وقت ہو گیا، تو کئی دفعہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کی سانس میں وہ جو تنفس، نظام تنفس وہ بند ہونا شروع ہو گیا، تو آپ نے فرمایا وہی وقت آ گیا ہے جس کے متعلق میں بتایا کرتا تھا، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے 1905 میں، یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ 26 مئی 1908 کی ہے، لیکن 1905 میں آپ نے اپنی کتاب الوصیت لکھی تھی جس میں اپنا یہ الہام بھی درج کیا تھا کہ میری زندگی کے 2 یا 3 سال باقی رہ گئے، اور جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ کو بار بار الہام ہو رہا تھا رحیل و ثم رحیل، کوچ کا وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، الرحیل و ثم رحیل والموت قریب، ریلت پر نام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ریلت کا وقت قریب ہے اور موت بھی قریب ہے۔ چنانچہ آخری وقت میں جو آپ کے الفاظ تھے وہ تھے اللہ میرے پیارے اللہ، اللہ میرے پیارے اللہ، اور قریباً 26 مئی کو صبح 10 بجے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی 1908 میں۔ اس موقع پر جو ہمارے مخالفین کا طرز عمل ہے وہ یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے یہ مشہور کیا کہ مرزا صاحب کی وفات جو ہے وہ حیضہ سے ہوئی ہے، وبائی حیضہ سے، اس لیے ان کی لاش کو قادیان نہ لے جانے دیا جائے۔ چنانچہ اس موقع پر ڈاکٹر سدرلینڈ کو بلایا گیا جو ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور مسیح موعود علیہ السلام ان کے ذریعے علاج بھی تھے، اور انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ مرزا صاحب کی موت حیضہ سے نہیں ہوئی اور آپ کی لاش قادیان لے جائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ریل کے ذریعے لاش لے جائی جاتی۔ چنانچہ ایک طرف تو یہ انتظامات ہو رہے تھے، جماعت احمدیہ کو سخت صدمہ پہنچا ہوا، تو دوسری طرف جو علماء ہیں وہ اسی عمارت کے باہر بھنگڑے ڈال رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے اور مسیح موعود علیہ السلام کے جیلی جنازے نکال رہے تھے، اور اس طرح احمدیوں کے دلوں کو مزید دکھ پہنچا رہے تھے۔ کیا یہی خدا کے ماننے والوں کا رویہ ہوا کرتا ہے؟ لیکن جماعت احمدیہ نے اس موقع پر بھی، جیسا بھی پہلے ذکر ہوا، کوئی سختی کا نظارہ نہیں کیا، کسی احمدی نے کوئی آواز بلند نہیں کی، کوئی سزائے احتجاج بھی بلند نہیں کی، اور شام کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعش مبارک کو ریل گاڑی کے ذریعے پہلے بٹایا لے جایا گیا، پھر صحابہ نے کندھوں پر اٹھایا، قادیان لے چلے، رستے میں فجر کی نماز ادا کی گئی، اور 27 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہایت عزت کے ساتھ اس جگہ پر جو آپ نے پہلے اپنے لیے مقرر فرما دی تھی وہاں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر کو ایسی عزت دی ہے کہ دنیا جہان کے لوگ اس قبر کے قریب دفن ہونے کے لیے بے قرار پھرتے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں احمدی ہیں جنہوں نے یہ وصیت کی ہوئی ہے کہ اگر ممکن ہو اور تو ہماری لاش کو قادیان لے جایا جائے، مسیح موعود علیہ السلام کے قرب میں دفن کیا جائے۔ اس لیے یہ سارا جو پراپیگنڈا ہے یہ نہایت جھوٹا اور غلیظ پراپیگنڈا ہے، اس کا حقائق سے کوئی بھی تعلق نہیں، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، بے بنیاد الزامات لگاتے چلے جاتے ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق صرف ایک بات کرتا ہوں جو آپ کے ایک مخالف ہی کہنا چاہیے، ہم بھی تو بہرحال نہیں تھے، ابوالکلام آزاد جو اپنے زمانے کے نہایت بڑے عالم اور اخبار نویس تھے، ایک اخبار کے تھے، انہوں نے لکھا کہ مرزا صاحب نہایت پاکباز کی زندگی جیے اور ایک نہایت تقویٰ کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی۔ یہ وہ خراج تحسین تھا جو مسیح موعود علیہ السلام کو بہت سے لوگوں کی طرف سے پیش کیا گیا۔ یہ ایک صرف بالکل، نمونہ بہت ہے۔ بہت شکریہ اللہ سمیع تعالیٰ کے صاحب، فضل سے جی بہت بہت شکریہ سمیع خان صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمیع خان صاحب نے مختصراً لیکن تمام ضروری اور اہم باتوں کا ذکر کرتے ہوئے، جس طرح حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے حالات اور ایسے ایسے ثبوتوں کا ذکر کیا ہے جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ 2 کالر موجود ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ باری باری ان سے بات کر لیں۔ ایک ہمارے ساتھ ہیں نصیر حبیب صاحب لنڈن سے، پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نصیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بہت شکریہ آپ کا۔ میں صرف یہ جو اعتراض کیا تھا انہوں نے ظفر اللہ خان صاحب نے جنازہ نہیں پڑھا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منیر رپورٹ میں یہ بات مینشن ہے کہ جو شبیر احمد عثمانی صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے تھے انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہوا تھا احمدیوں کے بارے میں، اور یہ مینشن کی ہوئی وجہ۔ اور دوسری بات یہ جی چودھری اللہ خان صاحب کا یہ بیان جو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے مجھے یہ سمجھ لیں جی میں مسلمان حکومت کا کوئی غیر مسلم وزیر ہوں یا مسلمان ہوں اور غیر مسلم کو، یہ بالکل الزام ہے ان پہ، کوئی ایسا بیان انہوں نے دیے، کسی نے الزام لگایا ان پہ۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو جنازہ نہ پڑھنے پر اتنا بڑا مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، تو جب یہ جو تو مظہر علی اظہر صاحب یہ فرما رہے تھے
کہ کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم؟ جو کافر اعظم کہہ رہے ہیں تو اس پہ ان کو کیوں غصہ نہیں آتا؟ بالکل یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے چودھری افضل میں فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں ہم نے جدوجہد کرنی کہ کسی یزید جیسے شخص کو مسلمان کے لیے تخت سلطنت دکھایا جائے، اس لیے لاکھوں مسلمانوں کی قربانی ہم نے نہیں دینی، ان کو یزید قرار دے رہے تھے، تو اس کو اس وقت کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ پھر یہ جو کہتے ہیں ان کی کتاب خطبات احرار ہے، اس میں نہ صرف قائد اعظم بلکہ دوسرے لیڈروں کو بھی کہا گیا ہے کہ کتوں کو بھونکتا چھوڑ دو، کاروان احرار کو اپنی منزل کی طرف چلنے دو، احرار کا وطن لیگی سرمایہ دار کا پاکستان نہیں، احرار اس پاکستان کو پلیدستان سمجھتے ہیں، تو اس پہ ان کو کیوں نہیں کوئی ان کا ہوتا؟ تو یہ میں حیران ہوں، یہ ایک تکنیک ہوتی ہے پروپیگنڈے کی۔ پچھلی بار آپ جواب دے رہے تھے کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہام ہوئے ہیں، بعض قرآن کی آیات الہام ہو جاتی ہیں، یہ کبھی میں نے دیکھا ہے کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ جب قرأت کرتے ہیں قرآن کی تو کس کی قرأت کرتے ہیں؟ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کی یا قرآن کی؟ تو میں کہتا ہوں حضرت مجدد الافسانی کو یہ الہام ہوا، انا نبشرک کو بے غلام اسمہ یحییٰ، تو یہ آپ یہ کس کی قرأت کرتے ہیں؟ کس کی کرتے ہیں؟ مجدد الافسانی کی کرتے ہیں یا کس کی؟ اور عبداللہ غزنوی جو مشہور غزنوی فیملی ہے، اس کے وہ بزرگ ہیں، ان کو الہام ہوا علم نشر اللہ کا صدرہ کا۔ اب یہ بتائیں یہ کس کی قرأت کرتے ہیں؟ یہ جب پڑھتے ہیں علم نشر کا صدرہ کا، کس کی پڑھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ تو نصیر یہ حبیب باتیں صاحب، عجیب و غریب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نصیر حبیب صاحب، آپ کا انپٹ ہمیشہ بہت ویلیویبل ہوتا ہے اور آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور یہ بات جس طرح آپ نے ذکر کیا، بار بار یہ الزامات یہ اعتراضات دہرائے جاتے ہیں، لیکن جس طرح کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اور خلفائے احمدیت کا بھی یہ طرز عمل ہے، ہم تو اسی کو فالو کرتے ہوئے جب بھی یہ الزامات دہرائے جائیں گے ہم اسی طرح ان کے جوابات دیں گے۔ نصیر حبیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس جو دوسرے ہمارے ریگولر کالر ہیں وہ ہیں محمد عبدالرشید صاحب لندن سے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عبدالرشید صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب بڑا شاندار پروگرام ہے آپ کا، بہت مفید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور سمجھ آ جائے۔ آج اس کے دو سوال ہیں جی۔ پہلا سوال یہ ہے جی کہ سورۃ بنی اسرائیل میں 111 نمبر آیت میں حضرت مسلم موعود نے نوٹ لکھا ہے، یعنی عیسائیوں کی جو یہود کا حصہ ہیں اور صفت رحمان کے منکر ہیں، چنانچہ ان کی کتابوں میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے مگر رحمان کا لفظ اس میں نہیں لکھا ہوا ہوتا، کاٹا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رحمان کی صفت کفارہ کو رد کرتی ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اور دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے جی کہ جہاں بھی کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص حکم صادر کیا ہے نا، سورۃ نساء میں ہے، سورۃ جمعہ میں ہے، سورۃ حشر میں ہے، سورۃ بقرہ میں ہے، سورۃ نور میں ہے، سورۃ لقمان میں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو خاص صفات عزیزن حکیمہ کو استعمال کیا ہے۔ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ لوگوں کے لیے فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ بہت بہت شکریہ عبدالرشید صاحب۔ آپ کے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال میں عبدالسمیع خان صاحب کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت پیارے دوست محمد عبدالرشید صاحب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کے حوالے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عیسائی خدا کی صفت رحمان کو نہیں مانتے، اور گو بائبل میں یا ان کی جو دیگر کتب ہیں اس میں خدا تعالیٰ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن صفت رحمانیت کا وہ لوگ ذکر نہیں کرتے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے بھائی محمد عبدالرشید صاحب ہیں ان کے سوال کے اس پہلو کا جو ہے وہ آپ جواب دے دیں۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک لمبی بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ انسانوں کے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ نہیں بخش سکتا تھا، جبکہ اس نے پھر اپنے بیٹے کو نازل کیا اور بیٹا انسانوں کے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، اس طرح انسانوں کی نجات ملی، اس کے بغیر انسانوں کی نجات ممکن نہیں۔ جبکہ صفت رحمانیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عملوں کے بغیر ہمارے لیے سارا کچھ پیدا کیا اور وہ ہمیں بخش بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن بخشش کرنا اس کی ایک بہت اعلیٰ صفت ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں۔
اس لیے جب عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو بخش نہیں سکتا تھا اور اس نے انسانوں کے گناہوں کی بخش کی خاطر اپنا بیٹا سولی پر چڑھایا اور 3 دن تک نعوذ باللہ اس کو جہنم میں رکھا، تو عیسائیت خدا تعالیٰ کی صفت رحمان کی منکر ہے، اور ان کو یہی صورت بنی اسرائیل میں بار بار ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس رحمان پر ایمان لاؤ، خدا تعالیٰ کی بخشش پر امید رکھو تو خدا تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ باقی بہت لمبی تفسیر حضور نے کی ہے، جن دوستوں کو شوق ہو وہ صورت بنی اسرائیل کھولیں اور اس کی تفسیر وہاں سے ضرور ملاحظہ۔ بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب۔ نصیر قمر صاحب، ہمارے جو بھائی محمد عبدالرشید صاحب ہیں، انہوں نے جو دوسرا سوال کیا تھا وہ سورہ نساء، سورہ جمعہ، سورہ حشر، سورہ بقرہ، سورہ نور، سورہ لقمان کے حوالے سے اور بھی جگہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں عزیزاً حکیمہ، ان کا ہمیشہ ایک ساتھ ذکر آتا ہے، تو اس بارے میں کچھ ان کی رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں یہ جو بعض آیات کے آخر پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، ان صفات کا ان آیات کے مضمون کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ عزیزاً حکیمہ آیا ہے، تو اس میں غور کرنا چاہیے کہ لفظ عزیز کے ساتھ اس آیت کا یا اس مضمون کا بہت گہرا تعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کا اظہار بظاہر بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یا عموماً مستقبل کی کوئی بات ہوتی ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا عزیز ہونا بتاتا ہے کہ میں غالب ہوں اور صاحب عزت ہوں، اور یہ بات ایسے ہو کے رہے گی کیونکہ میرے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور پھر ان آیات میں جو مضمون ہے اس کے ساتھ خدا کے حکیم ہونے کا بھی ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس کی اس صفت کو دہرایا جاتا ہے کہ ان آیات کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم کو سامنے رکھیں تو آپ کو اس حکمتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور حکیم ایک ایسی ذات کو بھی کہتے ہیں جو بہت پکا اور مضبوط کام کرنے والی ہے۔ تو عزیز اور حکیم کا ایک آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خلفائے کرام نے ان آیات پہ جہاں پہ یہ آیا ہے مضمون، وہاں پہ خاص طور پہ اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے، اور پھر اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی الصفات الہیہ کے متعلق جو خطبات ارشاد فرمائے تھے، ان میں بھی ان مضامین کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایک معین آیت وہ بیان کرتے تو اس کے حوالے سے کچھ شاید ذکر کیا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نصیر لیکن اصولی بات یہی ہے کہ جن آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا ہے، ان صفات کا ان آیات میں مذکور مضامین سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نصیر قمر صاحب، ہمارے بھائی جو عبدالرشید صاحب ہیں بڑے تحقیق کر کے سوالات نکال کے لاتے ہیں، اور اس سے بڑے فائدہ ہو جاتا ہے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی۔ اگلا سوال جو ہے ہمارے بھائی احمد رفیق صاحب کا ہے شیخو پورہ سے، اور یہ میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالسمیع خان صاحب، ہمارے بھائی احمد رفیق صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک غیر احمدی دوست کا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹے مدعیان نبوت سے جنگ کرنا۔ سمیع صاحب، میں ان کا سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ سوال پہ بھی تبصرہ کر دیں گے۔ تو احمد رفیق صاحب کے غیر احمدی دوست کا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹے مدعیان نبوت سے جنگ کرنا اور مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر کا لشکر کشی کرنا، کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ جھوٹے مدعی نبوت کا کلا کما کرنا سب سے ضروری امر ہوا کرتا ہے اور ہر مسلمان کا اولین فرض ہوتا ہے؟ جی، جزاکم اللہ برہان صاحب، اس میں بھی ہمارے غیر احمدی بھائی کو علماء کی طرف سے غلط اطلاع فراہم کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کی، بلکہ ابھی میں جب حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ بخاری شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمہ ایک لشکر کثیر کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنا لشکر باہر ٹھہرایا، مدینہ میں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اسے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس نے پہلی بات آپ سے یہ کی کہ اگر آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں تو میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات کا انکار کیا، کیسے ہو سکتا تھا رسول اللہ اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیں۔ پھر دوسری بات اس نے یہ کی کہ اچھا پھر یوں کر لیں کہ آپ یہ وصیت کر جائیں کہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی
تو میں آپ کا خلیفہ بن جاؤں گا یا نصف علاقہ مجھے دے دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر پڑا ہوا ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا یہ بھی تجھے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بغاوت کا اعلان کر چکا تھا۔ اور ایک دوسرا والا تو اس سے بھی قطعی ہے، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، کیا آپ مجھے بھی اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں؟ تو آپ سن لیجئے، پھر سن لیجئے، میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، کیا آپ مجھے بھی اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں؟ گویا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعویٰ نبوت کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، یہاں تک کہ وہ واپس چلا گیا۔ اور جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور مسلمان چاروں طرف سے مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں کی طرف وہ لشکر کشی جاری تھی اور مسلمان متفرق تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے بہرحال مسلمانوں کے اوپر ایک صدمے کی کیفیت طاری تھی، تو اس نے سمجھا یہ بہترین وقت ہے کہ میں مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شکست دے دوں۔ تب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی نرم دل تھے، انہوں نے ایک باغی کے خلاف قدم اٹھایا اور انہوں نے فرمایا بغیر بجائے اس کے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو، ہم اس پر حملہ آور ہوں گے اور اس کا مقابلہ مدینہ میں نہیں اس سے باہر کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لشکر بھجوایا اور مدینہ سے باہر اس کا مقابلہ ہوا۔ بہت سخت مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا، جانیں بھی دینی پڑی، شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن بالآخر اس فتنے کا کلا کما کر دیا گیا۔ تو یہ جو علماء کہتے ہیں کہ کوئی رسول کریم نے اس پر لشکر کشی کی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات، تاریخی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا تھا، تو حضرت ابوبکر نے اسے موقع نہیں دیا کہ مدینہ پر حملہ آور ہو۔ تو ابوبکر نے ایک باغی کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اور ان کا حق تھا ایک حکومت اسلامیہ کے سربراہ کے طور پر کہ اسے کلا کما کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو فتح عطا فرمائی۔ بس وہ ایک جھوٹے مدعی کے خلاف، محض جھوٹے مدعی کے خلاف نہیں، ایک باغی سلطنت اسلامیہ کے خلاف کارروائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا اور اس کو ناکام و نامراد کیا اور وہ مارا۔ بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب۔ ناظرین اکرام، بہت زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے مخالفین مختلف باتیں، تاریخی باتوں کو غلط ملت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے، اور خاص طور پہ وہ میرے بھائی اور میری بہنیں جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ان حوالوں کو چیک کیا جائے، ان بیانات کو چیک کیا جائے۔ خاص طور پہ تاریخ اسلام سے تعلق رکھنے والے ایسے واقعات یا ایسی باتیں، وہ تو آپ بڑے آرام سے آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ خاکسار ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یقیناً ہمارے موقف کو ہی سنیں، لیکن کم از کم تاریخی حوالوں کو تو جا کے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اصل باتیں کیا ہیں۔ لیکن ضمناً میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ کے بارے میں کوئی سوال ہو یا ہمارے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہوں تو ہماری آفیشیل ویب سائٹ alislam.org پہ ضرور جائیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ویب سائٹ نہ صرف اردو زبان میں بلکہ انگریزی زبان میں بلکہ دیگر زبانوں میں بھی موجود ہے۔ اور کیونکہ ابھی دیگر زبانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے میرے سامنے جو ہمارے ایک بھائی ریچرڈ ہیں جو برطانیہ سے اپنا سوال کر رہے ہیں، ان کا سوال آ گیا ہے اور وہ سوال میں اپنے مہمان، اپنے پینل ممبر نصیر قمر صاحب کے سامنے پیش کروں گا۔ نصیر قمر صاحب، ہمارے بھائی ریچرڈ، اور مجھے پتہ ہے کیونکہ اس پروگرام کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے تو انگریزی زبان میں یہ سوال اور اس کا جواب ہمارے بھائی تک پہنچ رہا ہوگا۔ ریچرڈ یہ کہہ رہے ہیں وچ از دا بیسٹ وے ٹو لیو اے اسپریچول لائف، یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ روحانیت کے طور پہ یا روحانی زندگی گزارنے کے لیے کیا بہترین طریقہ ہے؟ قرآن مجید بہت ہی ایک عظیم الشان، کامل اور مکمل کتاب ہے، اور اس سوال کا جواب قرآن مجید میں مذکور ہے۔ دیکھیں، روحانیت کا تعلق خود ساختہ اصولوں سے نہیں ہوتا۔ روحانیت کا تعلق یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہو، اور وہی حقیقت میں ایک شخص روحانی تبھی کہلا سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو۔ تو قرآن مجید نے اس کا یہ جواب دیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ بالکل انہی الفاظ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے جو مسٹر ریچرڈ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بہترین طریق کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کے رنگ اختیار کرو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے سے زیادہ اچھی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہی بات ہے کہ آپ خدا پر ایمان لائیں اور خدا کی صفات کو اپنائیں. اب اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اس کا علم حاصل کریں. قرآن مجید میں ان صفات کا ذکر بھی فرمایا گیا، اور پھر قرآن مجید میں ان صفات کے جو تقاضے ہیں انسان سے کہ کس طرح انسان اللہ کی کس صفت کو اختیار کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی بیان کی گئی. مثلا میں ابتدائی طور پر مثال کے طور پر وقت کی رعایت سے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور بنیادی طور پر 4 صفات کا ذکر فرمایا ہے جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفاسیر میں امہات الصفات کے طور پر پیش فرمایا. اور ان میں سے بھی پھر 2 جو ہیں وہ ان 4 کا بھی گویا خلاصہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. رب العالمین کی صفت کا رنگ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تمام بنی نوع انسان سے، تمام اس یونیورس سے، اس کائنات سے، کائنات میں موجود ہر چیز کے ساتھ اپنا ایک وہ تعلق قائم کرے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تابع قائم ہوتا ہے. یعنی بلا وجہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی ہمدردی کرے، اس کی نشو و نما کرے. لو فار آل کا مضمون ہے. اور الرحمن، یہ ہو نہیں سکتا آپ یہ تعلق تمام ہر قسم کے رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا کر اور اعتقادی یا عملی فرقوں کو مٹا کر سب سے ایک جیسا تعلق قائم نہیں کر سکتے جب تک آپ خدائے رحمان کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑتے، جو ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے اور بن مانگے رحم کرنے والا ہے. یعنی آپ کی ہمدردی کا دائرہ اتنا وسیع ہو کہ دوسرا آپ سے کچھ مانگے یا نہ مانگے، آپ کی طرف آپ کی رحمت اور شفقت اور مہربانی سے حصہ پانے کے لیے کوئی التجا کرے یا نہ کرے، آپ اس کے ساتھ محبت اور پیار کا اور رحم کا اور شفقت کا سلوک کریں. تب آپ رحمانیت کی صفت کو اپنانے والے ہوں گے. قرآن مجید میں اس کی مزید تفصیلات بھی مختلف جگہوں پہ ہیں. اسی طرح الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رحیم کی صفت کا یہ تقاضا ہے کہ جب کوئی اس سے کوئی رحم مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اس کے عمل کی اس کو بہترین جزا دیتا ہے، اس کے عمل سے بڑھ کر جزا دیتا ہے. اسی طرح جب آپ کے پاس کوئی دستے سوال دراز کرے تو آپ بھی اس کو ساتھ رحم کا سلوک کریں. اسی مضمون کو دوسری جگہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہہ کے بیان فرمایا ہے. تو قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور کس طرح ان صفات کا رنگ اپنایا جا سکتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. اس پہلو سے خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں، کیونکہ اس جماعت کے قیام کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور تمام بنی نوع انسان کو خدائے واحد کی طرف بلانا ہے، اس لیے ہمیں اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے مقدس خلفائے کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے خطبات میں، خطابات میں صفات الہیہ کا مضمون مختلف پیرایوں میں بیان کر کے اور اس کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو اگر ان کو زیادہ یہ اس میں تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آسانی کے لیے تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ہیں روحانی خزائن کے نام سے، آپ کے خلفاء کے خطابات ہیں، خطبات ہیں، ان میں سے بہت سارے چھپے بھی ہوئے ہیں، اویلیبل ہیں، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوئے، ان کو پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ ان کے ذہن میں ان کو وہ آسانی پیدا ہوگی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ہے ہم اپنے رنگ میں اختیار کر سکتے ہیں. بالکل درست نصیر قمر صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا، اصل تو صحبت صالحین کا یہ مضمون ہے نا، اور وہ صحبت صالحین کی یہ ذرائع ہیں مطالعہ قرآن، مطالعہ احادیث اور مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوا تھا. اور آج کل ہمارے لیے رہنمائی کے لیے سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبات جمعہ یا دیگر جو بھی آپ رہنمائی فرماتے ہیں وہی ہمارے لیے لایا عمل ہے، اور یہی ہماری روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں. اس وقت 2-3 نام میرے سامنے. ایک ندیم انجم صاحب ہیں سیالکوٹ سے، وہ پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی ممبرز جو ہیں اس پروگرام کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں. ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں
جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اپنا نام بتائے بغیر کہ وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ رہنمائی چاہتے ہیں۔ میں ان اپنے بھائی کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے بار بار خاکسار نے ذکر کیا ہے، ایک تو ہماری ویب سائٹ ہے alislam.org، آپ اس پہ جائیں، ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہاں اویلیبل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے وقت کے امام کی بیعت کرنی ہے، اور ہمارے امام ہیں سیدنا و امامنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز، جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو بانی جماعت احمدیہ ہیں ان کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ تو وہاں آپ کو پتہ مل جائیں گے، وہاں رابطہ کر کے آپ اپنی بیعت کا خط لکھ سکتے ہیں، وہاں بیعت فارم بھی موجود ہے، آپ وہ فل کر کے بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اور پھر جہاں کی آپ موجود ہیں، کیونکہ آپ نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی ہے، تو وہاں پہ بھی دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جماعت احمدیہ موجود ہے، آپ لوکلی وہاں جا کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ جتنا بھی یہ جواب ہے اس سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال لے کر میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ عبدالسمیع خان صاحب ہماری بہن ہیں راشدہ صاحبہ، کینیڈا سے وہ یہ سوال پوچھ رہی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ آج کل مولوی اور مرتدین وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی جو تعداد ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے وہ مزید رہنمائی چاہتی ہیں، تو آپ پلیز ان کی رہنمائی کر دیں۔ جزاک اللہ، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اگر ساری دنیا میں ہم چند ہزاری ہیں تو ہم سے اتنا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی زیادہ قانون سازی، اتنے زیادہ ہمارے خلاف جلسے، اتنے زیادہ ہمارے خلاف پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم دنیا میں 213 ممالک میں ہیں، اور ہر سال ہمارے امام خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن جلسہ سالانہ پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اتنے ممالک میں جماعت احمدیہ پھیل گئی ہے۔ ان 213 ملکوں کے نام جماعت کی کتابوں میں، جماعت کے رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہیں، ہماری کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب سارے نام تو میں نہیں لے سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں نئے لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس سال بھی حضور نے فرمایا، جلسہ سالانہ باقاعدہ تو نہیں ہوا کورونا کی وجہ سے، لیکن جو اس کی یاد میں تقریب منعقد کی گئی اس سے خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ ان سال بھی 1.25 لاکھ نئے لوگ بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے ہیں، اور وہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ کس طرح کے مشکلات سے گزر کر نوبہ یہ ان جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے جلسوں کی تعداد سے بھی آپ اندازہ کریں کہ مولوی کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ کینیڈا میں ہماری یہ بہن رہتی ہیں، کینیڈا کے جلسے میں جماعت میں شامل ہونے والوں کی تعداد 20-25 ہزار ہوتی ہے۔ جرمنی اور UK کے جلسہ سالانہ میں جماعت کی تعداد کی 40,000 سے زیادہ ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں میں یہ مبنی کہاں سے آ جاتے ہیں، اور یہ سارے تو نہیں آتے، سارے تو آ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ صرف ان کا 10واں حصہ بھی لگائیں تو آپ اندازہ کر لیں جماعت کی تعداد UK اور جرمنی میں کتنی ہوگی۔ امریکہ میں بھی جماعت کے جلسے جو 2 بڑے مراکز پر منعقد ہوتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ اکٹھا ہونا مشکل ہوتا ہے، وہاں بھی 20-30 ہزار کی تعداد میں ہیں۔ میں اس وقت گھانا میں موجود ہوں۔ گھانا میں پچھلے سال جو اس سال کا جلسہ جماعت احمدیہ کا ہوا جنوری میں، اس میں کوئی 45,000 افراد شریک تھے، جن میں ہم پاکستانی چند 100 بھی نہیں تھے، بلکہ شاید 100 ہوں، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ باقی سارے کے سارے مقامی لوگ تھے، گھانین تھے، انگریزی بول رہے تھے، اپنی مقامی زبانیں بول رہے تھے، اور جب کوئی تقریر انگریزی میں ہوتی تھی تو اس کا مقامی زبانوں میں ترجمہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا۔ اب میں یہ کیسے مان لوں کہ جماعت احمدیہ دنیا میں چند ہزار ہے؟ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اور ہر سال دیکھتا ہوں۔ اور جب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز جب یہاں پہ تشریف لائے تھے 2008 میں، تو اس وقت 1 لاکھ لوگ جماعت احمدیہ گھانا کے جلسے میں شریک ہوئے تھے۔ اب بتائیے، سب کی تصویریں موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، لائیو جلسے نشر ہوتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہایت خوشحالی کے ساتھ، وہ نہایت محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ MTA پہ ہمارے عرب بھائی بھی ہوتے ہیں، انڈونیشین بھائی بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی زبانوں میں ترانے پڑھتے ہیں، مسیح موعود کا کلام پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ہم خود، میں اس وقت یہاں جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گھانا ہے، اس کا تعارف بھی کرا دیتا ہوں۔ میرے ڈیوٹی اس میں پڑھانے پہ ہے، اور یہاں 25 ملکوں کے 208 لڑکے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ابھی نئے سال کے داخلے نہیں ہوئے، وہ اس کے علاوہ ہیں۔
اور یہ جو 208 لڑکے ہیں یہ سارے کے سارے افریقن ہیں اور مختلف ملکوں سے آ کر اردو ہم انہیں پہلے سکھاتے ہیں، پھر انہیں ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ پھر ساری دنیا میں پھیل کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ خاندہ دار کیا، اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں کروڑوں میں تعداد جا چکی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مولوی منظور احمد چنیوٹی صاحب نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ اگر احمدی چاند پر بھی چلے گئے تو ہم اس کا تعاقب کریں گے، اور میں نے ہی اس وقت ایک مضمون میں ان سے یہ کہتے ہوئے لکھا تھا کہ ہم ضرور چاند پر جائیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ تم ہمارے پیچھے پیچھے آؤ گے، کیونکہ موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے فرعون بھی نکلا تھا، لیکن فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے زندہ سلامت وہاں سے نکل گئے۔ ہم تو انشاءاللہ چاند پر بھی خدا کی توحید کے نعرے لگائیں گے، بالکل۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے نعرے لگائیں گے۔ بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب۔ ناظرین، جس طرح سمیع خان صاحب نے بہت دلچسپ انداز میں کچھ قواعد پیش کر کے آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، یہ پروگرام اور MTA کی جو نشریات ہیں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے، بلکہ مختلف زبان بولنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ سے وابستہ ہیں۔ نصیر قمر صاحب، بہت کم وقت رہ گیا، لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے بھائی خواجہ عبدالمومن صاحب ہیں، ان کے سوال کا آپ جواب دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کسی زمانے میں حیات و وفات مسیح پر مناظرے ہوتے تھے، لیکن اب غیر احمدی علماء اس موضوع پر بات نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ان کے پاس دلائل موجود نہیں ہیں، اور اب وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ اگر مسیح نے آنا تھا تو اب آ جانا چاہیے تھا، اور اگر کوئی زندہ ہوتا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے تو ان کو چیلنج دیا تھا کہ آپ دعائیں مانگیں کہ خدایا اس کو بھیج دے تاکہ فیصلہ ہو جائے، اور آپ جتنے مرضی، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 300 سال نہیں گزریں گے کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ ابھی تو دوسری صدی شروع ہوئی ہے جماعت احمدیہ کی، اور لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں نہیں، ان میں اندر ہی اندر یہ باتیں چل پڑی ہیں کہ اب کوئی نہیں آنا، اور پھر یہ کہتے ہیں اچھا جی وہ اگر زندہ ہے یا فوت شدہ چھوڑیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح یہ اپنے ان عقیدوں سے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و حدیث سے اور دیگر شواہد سے، تاریخی شواہد سے، طبی شواہد سے قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم جو ناصرہ میں پیدا ہوئے تھے وہ تبھی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جب ان کے آنے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد ان کا اصالتاً ان کا آنا نہیں، بلکہ ان کے نام پر، اس کی خوبو پر امت محمدیہ میں ایک آنے والے موعود مسیح کا ذکر ہے، جو اسی طرح محبت کا پیغام لے کے دنیا میں آئے گا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے گا۔ اس لیے اب لوگ ابھی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مایوس ہو کر اور اس عقیدے کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے وہ اس بات پہ بحث کرنا نہیں۔ بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا، دراصل یہ وہی باتیں ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، اور ہم آج وہ پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ اصل حقائق وہی ہیں جو حضرت بانی جماعت احمدیہ نے بیان فرمائے۔ نصیر قمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، عبدالسمیع خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظم الدین صاحب آپ کا سوال بھی نہیں پوچھ سکے، عارف الزمان صاحب، عبدالرشید صاحب، اور بھی نام ہیں، آپ کا سوال نہیں پوچھ سکے، لیکن ضرور ہمارے پروگرام میں سوال کریں، ہم اگلے پروگرام میں آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے۔ اگلے ہفتے لنڈن اسٹوڈیو سے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،